سی ڈی جو ہے اس میں وہی لوگ آئے جو عام طور پہ میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ جو سی آئی اے لاہور میں تھے، جو بھاولپور میں تھے، جو ملتان میں تھے، اور اس میں سے موسٹ جو لوگ ہیں وہ کرپٹ تھے، وہ کئی دفعہ ڈسمس ہوئے اور ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی، لیکن وہ ظالم تھے، وہ بندے مارنے کے ایکسپرٹ تھے یا کچھ اس ٹائپ کی انہیں لے لیا گیا۔ اور اس میں کئی دفعہ سی سی ڈی نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں جو لوگ دیے گئے اس میں بہت سے ایسے ہیں جو سی سی ڈی میں آنے کے قابل نہیں تھے۔ سی سی ڈی کی کوئی اسپیشل ٹریننگ بھی نہیں کرائی گئی۔ اس وقت جو اگر آپ نے 900 یا 1000 بندہ مار دیا، وہ تو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے، کچھ پکڑے گئے، آپ نے پکڑ لیے، پکڑتے ہوئے ہو سکتا ہے مزاحمت ہوئی اور بعد میں تو سب کو پتہ ہے کہ وہ جس طرح مارے گئے۔ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا کہ جی آپ کے سامنے کسی بچے سے بھی پوچھ لیں تو وہ یہی کہے گا کہ جی یہ تو فیک پولیس مقابلہ ہے، بندہ یہی کہے گا، آپ کو کوئی نہیں کہے گا جینون ہے۔ جہاں بھی جینون ہوتا ہے اس میں دیکھیں کہ شہادتیں ہوتی ہیں۔ لاہور میں اسی طرح ان کا جینون مقابلہ ہوا، دو بھائی تھے، وہ عثمان اور ایک فہد تھا میرے خیال میں، ان کی ماں بھی ساتھ تھی۔ تو جب فائرنگ ہوئی اس میں ایک عبدالرزاق ڈوگر جو ہے وہ شہید ہوئے، ایک ڈرائیور زخمی ہوا، دو اور کانسٹیبل زخمی ہوئے۔ اسی طرح گجرات میں مقابلہ ہوا، اس میں بھی ایک کانسٹیبل جو تھے انہوں نے جا کے پکڑا ایسے ہی پیچھے موٹر سائیکل پہ، وہ شہید ہو گئے، اس نے فائر مار دیا۔ تو یہ ساری چیزیں تو وہی ہے نا کہ جی آپ نے وہاں سے اٹھا کے وہاں لگا دیے اور ایک ٹیرر بلڈ کر دیا آپ نے کہ جی اس ٹیرر سے جو ہے آپ نے کرائم کنٹرول کیا۔ پروفیشنلزم کدھر ہے؟ بات تو یہ ہے نا کہ اس میں پروفیشنلزم کدھر ہے؟ سی سی ڈی یہ بھی کہتی ہے کہ جی ہم ریکوری ہم نے نہیں کرنی، اور ایک بندہ اٹھاتے ہیں، بندہ مار دیتے ہیں، اس پہ 20 مقدمے جو ہیں وہ تھانے والے بھی ڈال دیتے ہیں، وہ بھی اپنی جان چھڑاتے ہیں، وہ بھی اسی کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کبھی آپ اٹھا کے ایک ایسے بندے کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ اس پہ ایک ہی سال میں 20 مقدمات ہوں گے، یعنی پکڑا وہ 24 میں جاتا ہے۔ میرے پاس کل ایک لڑکا آیا ہے، چوری کرتے ہوئے اس کے دوست پکڑے گئے، اسے بھی اٹھا لیا، اس پہ انہوں نے 15 مقدمات درج کر دیے تھی۔ ایک تو وہ جو چوری کا تھا، ایک میجر صاحب کے گھر میں تھا، باقی جو مقدمے 14 ڈالے گئے وہ 2023 کے جو عدم پتہ مقدمے پڑے ہوئے تھے، چوری کے، 392 کے، سب میں اسے ہزار روپیہ ڈال کے چلان کر دیا۔ اب سب میں وہ بری ہو گیا کیونکہ اس میں ملزم تھا نہیں۔ اب جو 1,000 کی ریکوری میں کیا ہونا تھا؟ لیکن آپ بدقسمتی دیکھیں کہ اس وقت پورا ہمارا معاشرہ، ہمارا پولیس والے افسران جو ہیں، معاشرے کی تو میں علیحدہ بات کرتا ہوں نا کہ ہم بھی تو اسی میں سے ہیں، وہ پولیس والے ہم میں سے ہیں، جیسے ہمارا معاشرہ ہے ویسے پولیس ہے۔ تو یہ جو اس ٹائپ کی حرکتیں ہو رہی ہیں اس سے آپ جرائم پیشہ پیدا کر رہے ہیں، اب تو کرمنل پیدا کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں جائیں۔ ہمارا ریکارڈ اتنا ہو گیا، کانسٹیبلز کے ہاتھ میں آپ نے ڈیوائس پکڑا دی، جس کا مقدمہ ہے پکڑ کے اسے پھر تھانے لے جاتے ہیں، اس پہ 4 مقدمے اور درج کر دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں جب وہ نکلے گا وہ پھر کرے گا۔ ابھی ایک اور میں مثال دیتا ہوں، ایک لڑکے نے مجھے کال کی، کہتا ہے سر میری 30 سال عمر ہے، میں نے ایک چوری کی تھی، میں کرکٹ کھیلتا تھا، کرکٹ کا شوق تھا، جوئے میں کچھ پیسے ہار گیا، مقروض ہوا، تو میں نے ایک چوری کی، کرنے گیا، پکڑا گیا، موقع پہ چوری بھی نہیں کر سکا فیصلہ آباد میں۔ وہ کہتے جی انہوں نے مجھ پہ 10 مقدمے ڈال دیے، میں باہر آیا تو پھر قرضہ دینا تھا، میں نے پھر چوری کی، پھر میں پکڑا گیا۔ وہ کہتے جی پھر اس قرضے کو اتارنے کے لیے اس میں پولیس والوں نے 10 لاکھ مجھ سے لیے اور مجھے چھوڑا، میں نے پھر چوری کی اور وہ اس نے کی کم از کم 60-70 لاکھ کی۔ وہ کہتے ہیں پھر بدقسمتی سے میں فنگر پرنٹ سے پکڑا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں جی اس میں پولیس والوں نے مجھ سے 56 لاکھ تو میں نے اٹھائے، انہوں نے تقریباً 1 کروڑ کمایا، پولیس والوں نے مجھ سے بھی لیے، وہ جو میرے تھے میرے پاس تھے، جہاں میں نے سونا بیچا ان سے بھی لیے، اور وہ کہتے ہیں جی یہ تو حال ہے، اب سر مجھے پیش کرا دیں، یہ مجھے مار دیں گے۔ میرے خلاف وہ 44 مقدمات ہیں، کہتے ہیں جی مجھے انہوں نے مار دینا ہے، اور وہ کہتا ہے قسم اٹھاتا ہوں سر صرف 3 مقدمات میں نے کیے ہیں، 3 کیے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرے گا، وہ یہی سب کچھ کرے گا۔